نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا ابھی بھی کنفیوژن برقرار ہے اور کیا ان کی واپسی پھر عدالتی ریلیف سے مشروط ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرے نزدیک یہ کوئی مرکزی ایشو نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. پی ایم ایل این کا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کتنی دفعہ سن سکیں ان کی ڈیٹیں. مطلب پچھلے جب سے یہ حکومت آئی بلکہ اس سے پہلے سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور حکومت جب یہ آئی ہے پی ڈی ایم کی اس کے بعد ڈیٹیں ملتی ہیں تو اکتوبر کہا. اکتوبر میں کون سی بات ہے جس سے کہ جو ستمبر میں نہیں ہو سکتی یا اگست میں نہیں ہو سکتی. اور الیکشن تو کوئی نہیں ہو رہا ہے نومبر میں دسمبر میں جنوری میں پتہ نہیں کب ہوں گے الیکشن. تو یہ کہنا کہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں. الیکشن دیکھو جب ہوں گے اناؤنس ہو جائے گا اس وقت وہ ہو سکتا ہے. باقی رہا جو یہ بات ہے نا کہ 2017 میں یہ قیمت تھی ڈالر کی, مشرف کے زمانے میں ڈالر اس سے بھی سستا تھا. دیکھیں نا پیچھے نہ جائیں آپ. اچھا جس وقت میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا ڈالر 4 روپے 76 پیسے کا ہوا کرتا تھا. 4 روپے 76 پیسے کا ڈالر. اب آپ دیکھ لیں ڈالر کیا ہے. لہذا جتنا آپ پیچھے جائیں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو مسائل ہیں ان کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے. کسی کے پاس سلوشن نہیں ہے اس وقت جو ہے, نہ ہی نیت ہے. کیونکہ میری تو آرگومنٹ بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے اس مملکت کا, جو اس مملکت کے فیصلے کرتے ہیں, چاہے کوئی لوگ ہوں سول ہوں یا دوسرے ہوں, ان کا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اب بن رہا ہے. ان کو جو فکر ہوتی ہے کہ یہ جو پبلک ریزنٹمنٹ شو کر رہی ہے اور یہ اگر ریزنٹمنٹ ایک موومنٹ کی صورت اختیار کر گئی تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ جب تک دو چیزیں, ایک تو آپ یوٹیلٹیز کی پرائسز, بجلی پیٹرول کی پرائسز کو مینیج کریں, اور اس کے علاوہ جو اسینشل آئٹمز ہیں فوڈ کے ان کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس ملک کی سچویشن کو سٹیبلائز کر سکیں گے. چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کسی اور کی حکومت ہو, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کسی کی ہو. بات یہ ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیجئے. ایشو یہ نہیں ہے کہ فلاں لیڈر کب آئے گا اور فلاں کو بیل کب ملے گی. یہ ہم ان غیر ضروری باتوں میں, اب وہ کیا وہ ہے سائفر کا ہی بنا ہوا ہے قصہ. اچھا یعنی ہم غیر ضروری چیزوں پہ اپنی اسٹیٹ کی انرجیز کو ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں عوام کے تو اصل ایشوز کچھ اور ہیں, انہیں ایڈریس نہ کیا گیا تو حالات بھی قابو سے باہر ہوں گے اور عوام بھی آپے سے باہر. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ بلوم صاحب بھی بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. پہلے کچھ دنوں پہلے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی انتخابات کے حوالے سے, اور اب نگران وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی پاکستان کے الیکشن میں دلچسپی کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ. جو دوسرے ممالک ہیں, بڑی طاقتیں ہیں جن کے علاقے مفادات ہیں, وہ بہت سی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. صرف الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, اور بھی بڑی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور ملاقاتیں وہ کرتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر سے تو اس لیے ملاقات ہوئی ہے نا کہ نیا پرائم منسٹر ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے. باقی جو ہے وہ الیکشن میں ان کا چونکہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلے, تو وہ اس قسم کے رجحانات کو فروغ دیتے ہیں. کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ ان کے پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر نتائج نکل سکیں گے. نکلیں نہ نکلیں وہ دوسری بات ہے. تو ایسی کوئی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمبیسڈرز جو ہیں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں, خاص کر جو بڑے ملکوں کی ایمبیسیز ہوتی ہیں, وہ آپ کی ایک ایک چیز کی رپورٹ اپنی حکومت کو بھیجتی ہیں, ایک ایک چیز کی. اور ان کے پاس یہ جو بڑے ممالک ہیں جن کی ایمبیسیز بڑی ہوتی ہیں, ان کے پاس ہماری پالیٹکس کی انفارمیشن ہم سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ فالو کر رہے ہوتے. دیکھیں نا ان کا فالو اس طرح ہوتا ہے کہ میڈیا فالو کریں, اچھا پھر لوگوں سے ملاقات کریں اور حکومت سے بھی ملاقات کریں, تو اس سے آپ کا انفارمیشن بڑھ جاتی ہے اور یہ رپورٹیں آپ کو ملتی ہیں. اور اس کا بیسٹ ثبوت یہ ہے کہ جو امریکہ کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا جو آفیشلی ریلیز ہوئے ہوئے ہیں, فارن پالیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس, اس میں ذرا جو چیزیں پاکستان کے بارے میں ہیں یا انڈیا کے بارے میں ہیں ان کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے, اور وہ ہم ہی لوگ ان کو دیتے ہیں, آسمان سے نہیں آتی, ہم ہی لوگ دیتے ہیں. 1958 کا جو مارشل لا لگا تھا اس کی ڈیٹ اس وقت کے ایمبیسڈر کو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 4 دن پہلے کمیونیکیٹ کر دی تھی, لیکن اس نے ایک ڈیٹ دی تھی 8 اکتوبر, لیکن ہوا وہ 7 اکتوبر کو تھا. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے جو ان کی دلچسپی کی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ کل ہنگامی اجلاس تو بلا لیا ہے نگران وزیر اعظم نے.
دیکھیے ہنگامی اجلاس سے تو شاید کچھ نہ ہو سکے، کیونکہ اس میں وہ بریفنگ لیں گے، اور بریفنگ ان لوگوں سے لیں گے جن لوگوں نے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں، لہٰذا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غلط قدم لیا ہے، وہ تو جسٹیفائی کریں گے۔ اس کے اندر انیشیٹو کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، جو پتہ نہیں ان میں ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، لیکن ہمت تبھی ہوگی جب وہ بہت زیادہ با اختیار ہوں گے۔